السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 13ویں قومی کمیٹی کا 5واں اجلاس اختتام پذیر، شی جن پنگ کی شرکت۔ امریکہ اپنی عسکری حیاتیاتی سرگرمیوں کی وضاحت کرے، چینی وزارت خارجہ۔ امریکہ برطانیہ اور آسٹریلیا کو جوہری آبدوز تعاون میں جوہری پھیلاؤ کے خطرے پر عالمی برادری کے خدشات کا سامنا کرنا چاہیے، چینی مندوب۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی 13ویں قومی کمیٹی کا 5واں اجلاس 10 مارچ کو بیجنگ میں اختتام پذیر ہوا۔ شی جن پنگ سمیت سی پی سی اور ملک کے دیگر رہنماؤں نے اختتامی تقریب میں شرکت کی۔ اجلاس میں سی پی پی سی سی کی قائمہ کمیٹی کی ورک رپورٹ، چوتھے اجلاس کے بعد تجاویز سے متعلق امور کی رپورٹ، سی پی پی سی سی کی 13ویں قومی کمیٹی کے 5ویں اجلاس میں پیش کردہ تجاویز کی نگرانی کی رپورٹ اور سی پی پی سی سی کی 13ویں قومی کمیٹی کے 5ویں اجلاس کی سیاسی قرارداد کی منظوری دی گئی۔ سی پی پی سی سی کی قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ یونگ نے اجلاس کی صدارت کی اور کہا کہ موجودہ سیشن اتحاد، جمہوریت، حقیقت پسندی پر مبنی اجلاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ 4 برسوں میں سی پی پی سی سی نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 70ویں سالگرہ اور کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 100ویں سالگرہ منائی۔ یہ چین کے صوبہ ہیبے کے شہر چنگڈے کی بن ہے کمیونٹی میں بزرگوں کی دیکھ بھال کا ایک مرکز ہے، جہاں معمر خواتین کا ایک گروپ رقص کر رہا ہے۔ 3 سال قبل جب اس کمیونٹی نے بزرگوں کی دیکھ بھال کا مرکز قائم کیا تو رہائشی یوشو رونگ نے کچھ جوشیلے بزرگوں کے ساتھ مل کر ضرورت مند لوگوں کی مدد کے لیے رضاکارانہ خدمات فراہم کرنے والی ٹیم تشکیل دی۔ نصف سال سے بھی کم عرصے میں اس ٹیم کے ارکان کی تعداد 58 ہو گئی۔ ستمبر 2021 کے اوائل میں بن ہے کمیونٹی نے بزرگوں کے لیے کینٹین کی تزئین و آرائش مکمل کی، جہاں حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سبسڈی ماڈل اپنایا گیا ہے۔ 60 سال سے زائد عمر کے بزرگوں کے لیے ناشتہ اور رات کا کھانا 5 یوان تقریباً .8 امریکی ڈالر فی کس ہے، اور دوپہر کا کھانا 10 یوان تقریباً 1.6 امریکی ڈالر فی کس ہے۔ 80 سال سے زائد عمر کے افراد آدھی قیمت پر کھانا کھاتے ہیں اور 90 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے یہ سہولت مفت ہے۔ اس سال 6 مارچ کو جب شی جن پنگ نے چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی کے ارکان سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا کہ سماجی تحفظ کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے سخت محنت جاری رکھنی چاہیے تاکہ بہتر انتظامات اور وسیع تر کوریج ہو اور لوگوں کی خوشحالی کو یقینی بنایا جا سکے۔ 6 مارچ کو چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے اجلاس میں صوبہ سیچوان کے مندوب ای شی داؤ چٹان پر آباد گاؤں سے وہاں کی تازہ ترین اطلاعات لے کر آئے۔ سیچوان کے پہاڑ دالیانگ شان کے دور دراز حصے میں واقع گاؤں آتھولیر 1400 میٹر بلند چٹان پر آباد ہے اور عمودی ڈھلوان پر درختوں کی مضبوط بیلوں سے بنی 17 سیڑھیاں یہاں کے لوگوں کے لیے گاؤں سے باہر جانے کا واحد راستہ تھیں۔ نومبر 2016 میں بیلوں سے بنی اس سیڑھی کو سٹیل کی مضبوط اور محفوظ سیڑھی سے تبدیل کر دیا گیا، جبکہ مئی 2020 میں یہاں کے تمام 84 گھرانے کاؤنٹی میں بنے نئے مکانات میں منتقل ہو گئے۔ اس گاؤں کی کہانی چین کی ترقی کی عکاس ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے 6 مارچ کو سی پی پی سی سی کے مندوبین سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ انسداد وبا اور غربت کے خاتمے میں چین کے سیاسی نظام اور انتظامی سسٹم نے اپنی صلاحیتیں نمایاں کی ہیں، جو چین کی ترقی کی مضبوط بنیاد ہیں۔ 10 تاریخ کو چینی وزارت خارجہ کی یومیہ نیوز بریفنگ میں ایک مرتبہ پھر امریکہ کی بائیو لیب سے جڑے مسائل سے متعلق پوچھا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان چاولی جیان نے اس حوالے سے کہا کہ عالمی برادری کو طویل عرصے سے امریکہ کی حیاتیاتی عسکری سرگرمیوں پر تشویش ہے۔ امریکہ اپنے 4 ڈیٹرک اڈے اور بیرون ملک 336 حیاتیاتی تجربہ گاہوں میں کن کن سرگرمیوں میں مصروف رہا ہے، عالمی برادری اس سے لا علم ہے، اور عالمی برادری کے جائز خدشات کو غلط معلومات سے تعبیر کرنا ذمہ دارانہ فعل نہیں ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ عالمی برادری نے بارہا امریکہ سے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو جلد از جلد
تلف کرنے کا کہا ہے، لیکن یہ امر افسوسناک اور تشویشناک ہے کہ امریکہ نے 2 مرتبہ اس اہم اقدام میں تاخیر کی ہے۔ چین نے ہمیشہ حیاتیاتی اور کیمیائی ہتھیاروں کی ترقی، ذخیرہ یا استعمال کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ موجودہ صورتحال میں تمام متعلقہ فریقین، یوکرین، آس پاس کے علاقوں اور یہاں تک کہ پوری دنیا کے لوگوں کی صحت اور تحفظ کے تناظر میں متعلقہ تجربہ گاہوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ترجمان نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داریاں نبھائے، اپنی حیاتیاتی سرگرمیوں کی وضاحت کرے اور اپنے کیمیائی ہتھیاروں کے ذخیرے کو جلد از جلد تلف کرے۔ 9 مارچ کو چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کی خواتین فیڈریشن کے چیئرمین آئے نور مہستی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 49ویں اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے چین کے سنکیانگ میں خواتین کے حقوق اور مفادات کی صورتحال سے متعارف کروایا۔ آئے نور نے کہا کہ سنکیانگ خواتین کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کو بہت اہمیت دیتا ہے اور خواتین کی جمہوری فیصلہ سازی، جمہوری انتظام اور قانون کے مطابق جمہوری نگرانی میں حصہ لینے کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ یہاں قانون کے مطابق خواتین کے تولیدی حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے۔ حکومت تولیدی صحت کی محفوظ اور قابل اعتماد خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے صحت کے حقوق اور مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ، خواتین کی صحت سے متعلق مفید پروگرامز کا وسیع پیمانے پر نفاذ، ہیلتھ سروسز کی مسلسل مضبوطی اور خواتین کی صحت کی حالت میں نمایاں طور پر بہتری بھی کر رہی ہے۔ سنکیانگ میں قانون کے مطابق خواتین کے تعلیمی حقوق کو یقینی بنایا گیا ہے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والی خواتین کے تناسب میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ قانون کے مطابق خواتین کے مساوی روزگار کے حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ 9 مارچ کو ویانا میں عالمی جوہری توانائی تنظیم کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ چینی فریق کی تجویز پر اجلاس میں ایک علیحدہ باضابطہ موضوع کے طور پر امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا جوہری آبدوز تعاون میں شامل جوہری مواد کی منتقلی، حفاظتی اقدامات اور نیوکلیر ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرنے اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ ویانا میں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب وانگ چھن نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز نے ایک علیحدہ باضابطہ موضوع کے تحت امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کے درمیان جوہری آبدوز تعاون کے معاملے پر بات چیت کا جو فیصلہ کیا ہے وہ درست سمت میں اٹھایا جانے والا ایک اور اہم قدم ہے۔ تینوں ممالک کے مابین جوہری آبدوزوں کے تعاون سے متعلق ہونے والی بات چیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا تعاون میں جوہری ہتھیاروں کے مواد کی غیر قانونی منتقلی شامل ہے یا نہیں۔ اس کا تعلق NPT کی سالمیت، اثر اندازی اور عمل داری سمیت ادارے کے تمام رکن ممالک کے مفادات سے ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کو اس کی واضح وضاحت کرنی چاہیے۔ وانگ چھن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کو اتفاق رائے سے مناسب حل تلاش کرنے سے پہلے جوہری آبدوز سے متعلق تعاون نہیں کرنا چاہیے اور ایجنسی سیکریٹریٹ کو جوہری آبدوزوں پر تعاون کے تحفظ یا نگرانی کے انتظامات پر تینوں ملکوں کے ساتھ بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ حال ہی میں روس کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا کہ روس نے فوجی کارروائی کے دوران یوکرین کی حدود میں امریکی آنت سے چلنے والے فوجی حیاتیاتی پروگرام دریافت کیا ہے، جبکہ فروری کے اواخر میں یوکرین میں امریکی سفارتخانہ نے ہنگامی طور پر اپنی ویب سائٹ پر امریکی بائیو لیب کی متعلقہ دستاویزات کو مٹا دیا۔ آخر امریکہ کو کس کا ڈر ہے؟ یوکرین سمیت مختلف ممالک میں امریکہ کی سینکڑوں بائیو لیبز میں کون سے راز پوشیدہ ہیں؟ امریکہ کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یوکرین میں امریکہ کی 26 حیاتیاتی لیبارٹریز موجود ہیں اور امریکی محکمہ دفاع کا ان پر مکمل کنٹرول ہے۔ کافی زیادہ خطرناک وائرسز سے متعلق انہی لیبارٹریوں میں تحقیق کی جاتی ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ متعلقہ اعداد و شمار روس حاصل کرے، نیز امریکہ ان لیبارٹریز سے دنیا کو نقصان پہنچانے کی ذمہ داری کو بھی چھپانا چاہتا ہے۔ 30 ممالک میں 336 بائیو لیبز پر امریکہ کا کنٹرول ہے اور بڑی تعداد میں شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان لیبز میں حیاتیاتی فوجی سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔
متعدد ثبوت یہ ظاہر کرتے ہیں کہ امریکہ کی کارروائیاں بایو اسلحے کے کنونشن کی خلاف ورزی ہیں اور امریکہ کو یوکرین اور آس پاس کے علاقوں سمیت پوری دنیا کے لوگوں کی صحت اور ان کے تحفظ کی خاطر ان لیبارٹریز سے متعلق تفصیلات کی مکمل وضاحت فراہم کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔